یہ بندھن کسی کے توڑنے سے نہیں ٹوٹا کرتے. وہ میرے جوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا اپنے باپ سے کوئی لینا دینا نہیں تم سے, کوئی مطلب نہیں تم سے. کبھی ماں کو کچھ کہہ دیتے ہو, کبھی باپ کو کچھ کہہ دیتے ہو. اور خدا کا واسطہ اس رشتے کی قدر کر لو, یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. اللہ اکبر. اٹھاؤ تاریخ, اولاد سے ماں باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے. کبھی سیدوں کی کہانی سنو, تم نے 16 سیدوں کی کہانیاں سنی, تم نے 12 بیویوں کے نام کے روزے رکھے. اگر نہیں جانا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں جانا, اگر نہیں پہچانا تو مولا کائنات مولا علی کو نہیں جانا. یہ کہانیاں من گھڑت پڑتی رہی. تم نے 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے. آخری قوم کے جوان کبھی قریب سے دیکھ اس رشتے کی اہمیت جان اور ان کی قدر کر لینا, یہ کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت آیا ہے, آپ کی طبیعت علیل تھی, کئی دن سے بیمار چل رہی تھی. اللہ اکبر. ایک دن حضرت علی اچانک گھر میں آئے. کیا دیکھتے ہیں, نبی کی شہزادی خاتون جنت اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے. حضرت علی دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں, کہتے لگتا کہ آج فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہے. خاتمہ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسے کہ اپنی صفائی سے فرصت پائی ہے, کہتے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں, لاؤ اپنا امامہ بھی اتار کے دے دو. کہا کس لیے؟ کہا سارے کپڑے دھل دیے ہیں, صرف امامہ شریف رہ گیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ ایسی بھی کیا جلدی ہے, کل دھل دینا. آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا, علی میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں چاہتی ہوں جلدی سے آپ کا یہ امامہ بھی دھل دوں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کے سامنے جیسی شہزادے آئے ہیں, آپ نے شہزادوں کو لیا اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, بال کاڑے, آنکھ میں سرما لگایا ہے, بالوں میں تیل ڈالا ہے, بیٹوں کو دولہا بنا دیا. اچانک حضرت علی کو کہنا ہی پڑ گیا, اے فاطمہ بتا تو صحیح, آج کتنے پیار سے بچوں کو دولہا کیوں بنا رہی ہو؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. صبر جن کے دروازے سے چلا ہے. اللہ اکبر. اس شہزادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے. کہتے ہیں اے علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے, کل پتہ نہیں میرے بیٹوں کا چہرہ کون بھولے گا, کوئی ان کی آنکھوں میں سرما لگائے گا کہ نہیں لگائے گا, کل خدا جانے ان کے سر میں کوئی تیل ڈالنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہا فاطمہ بات کیا کر رہی ہو؟ کہا ہاں علی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد خاتون جنت کی بات سننا, آپ نے بیٹوں کو تیار کیا. اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے کہتی علی مجھے تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہے, آپ ذرا میرے ساتھ اندر آ جائیے. اللہ اکبر. جیسی اندر لائی ہے بلا کر کے, شہزادے بھی پاس میں تھے. آپ نے شہزادوں سے کہا جاؤ شہزادوں جا کر نانا کے مزار پہ سلام پڑھ کے آؤ, اپنے نانا کو جا کر کے سلام کر کے آؤ. اللہ اکبر. شہزادے مزار پہ گئے ہیں, حضرت علی سیدہ فاطمہ کے ساتھ اندر آئے ہیں. تو سن ماں کیا ہوا کرتی ہے, کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو, کبھی ان کو آسانی سے بلا وجہ کے تانے نہ دیا کرو, ان کے سامنے زبان نہ کھولا کرو. اور یار یہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب بندہ ان کے مرنے کے بعد 40ویں پہ پی کے گھر میں تھالی سجا دیتا ہے. میرے باپ کو یہ بھی پسند تھا, میرے باپ کو یہ بھی پسند تھا, مجھے بتا تو صحیح مرنے کے بعد تو نے پسند کا خیال کیا, کیا کبھی زندگی میں باپ کی پسند کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ کیا تجھے ان کی مرضی کا خیال زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے, اور خدا کا واسطہ جتنا تمہیں 40ویں میں خرچ کرنا ہے اللہ توفیق دے ان کی زندگی میں خرچ کر دو. اگر وہ خوشی سے چلے گئے تو تیری دنیا بھی کامیاب ہے, تیری آخرت بھی کامیاب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت محفل سال ثواب. آج 40 کو کھلاؤں گا, آج 50 کو کھلاؤں گا. مولانا آنا گرم روٹی ملے گی. آج مولوی کو گرم روٹی کیوں کھلا رہا ہے؟ تاکہ تیرے باپ کو سکون ملے. اور مجھے بتا جب زندگی میں باپ نے گرم روٹی مانگی تھی تب تیری بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ تب بھی تو تیرا باپ تھا. جب اس نے کہا تھا بیٹے مجھ سے پتلی روٹی نہیں کٹتی, تب تو نے اس باپ کے لیے کیا کیا تھا؟ جب اس نے کہا تھا بیٹے اب میری خوراک 5 روٹی نہیں, اگر 1 روٹی مل جائے مگر تازہ مل جائے تو شاید کچھ دن اور جی جاؤں, تو تو نے کیا جواب دیا تھا؟ تو نے کہا تھا مرنا تو آج مرو, جو تمہیں جوانی میں شوق پورے نہ ہوئے بڑھاپے میں پورے کرو گے. خدا کی قسم اگر آج بھی جوانی جیسے دانت ہوتے یہ تجھ سے گرم روٹی نہ مانگتا.
इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुकमों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत तुझने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गर्म खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों, ये अनमोल की बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। तो यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो, बच्चों से कह दो, सुन घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। ये नियम बनाओ अपने घरों के। और अगर दिल ना करे, पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। वो तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था, तेरा माथा चूमता था, बाप की धड़कन उतर जाती थी। ये बाप था। और जब तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। यार घर की कहानी है यार। आज शहद कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो, अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुश नसीब है जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। वो मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती है। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम, कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हलक में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। हाँ, और कभी कई दिन हो गए हो अगर सोए हुए, दावे के साथ कहता हूं, नींद की गोली ना ले, अल्प्रेक्स ना ले, कुछ ना ले, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ है ना, उसके कदमों में जाके बैठ जाओ। बेशक क्या बात है, बहुत अच्छी। उसके कदमों में जाके बैठ जाओ। माँ अगर चारपाई पे बैठी हो ना, नीचे बैठ और उसका दुपट्टा अपने सर पे रख। खुदा की कसम, एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता, आज भी जो माँ के आंचल के साए तले सुकून मिलता। बेशक बेशक। ये वो तुम्हें जगह बता रहा हूँ जहां थक के हार जाओ तो कभी यहाँ आके बैठना। खुदा की कसम, परसों की थकन मिनटों में उतार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हाँ, आज मगर वो कौन जो टीवी पर ऐड देखती हो दवा के, वो कहाँ जाएगी माँ के कदमों में? ये सबक तो मुस्तफा की झोली से मिलेगा ना। बेशक बेशक। ये सबक तो हुजूर के कदमों से मिलेगा। बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सहाबा, मैंने जो दिन माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे थे, आज भी वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे, आज भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे हैं। और एक जुमला कह के तो हुजूर अक्सर रो देते थे, अक्सर रोते थे। सुन वो जुमला क्या था? मेरे आका फरमाते, मुझे याद है जब मैं छोटा था, माँ के पास गया था, कहते मैं माँ की करवट में लेटा होता, माँ का बाजू होता, मेरा सर होता। हुजूर फरमाते, माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती और यूं चेहरे पे कपड़ा डालती। हुजूर फरमाते, मेरी माँ रोने लग जाती थी। और जानती क्यों रोती थी? हुजूर फरमाते, वो ये कहती थी, या अल्लाह, बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, मेरे अल्लाह अगर मुझे भी मौत आ गई तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा?
اور یار یہ مائیں ہوتی ہیں جی۔ حضور فرماتے میری ماں یہ کہہ کے رو دیا کرتی تھی مجھے بتا تو صحیح اگر ماں کو اولاد سے اتنا پیار ہے تو اولاد کو ماں سے کتنا پیار ہونا چاہیے. اور یار بستروں میں لیٹو تمہاری مرضی ہے. آ رہا ہے سردی کا موسم, جاؤ اگر غلط کہتا ہوں تو 4 گاؤں کا سروے کر لینا. 4 گاؤں کا سروے نہ کر سکو تو اپنے گاؤں کا سروے کر لینا. اگر گاؤں کا بھی سروے نہ کر سکو ایک محلے کا سروے کر لینا. جا کر کے دیکھنا, کبھی بیٹے کا کمبل چیک کرنا, کبھی باپ کا لحاف چیک کرنا, اور وہ کمرہ دیکھنا جہاں پہ بیٹا لیٹتا ہے, کبھی اس کمرے کو جا کے دیکھنا جہاں پہ باپ لیٹا کرتا ہے. یہ جوان باپ کو ایسی جگہ لٹا دیتا ہے جہاں پہ ہوائیں چھن کے آتی ہیں, اور خود ایسی جگہ سردی میں بند ہوتا ہے جہاں پر گیس نکلنے کی جگہ تک نہیں ہوتی ہے, آکسیجن تک نہیں آتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ پر نہیں جا سکتی. اور یار ہم ایسی جگہ بند ہو گئے, باپ کو ہم نے چراغے پہ ڈال دیا. اور کبھی اس کا کمبل دیکھ, ایسا کمبل ہوگا کہ جوانی میں پسینہ آ جائے. اور کبھی باپ کا لحاف اٹھا کے دیکھ لینا, اتنی جگہ سے روئی ٹوٹی ملے گی کہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے دن میں بادل ہونے لگ گئے ہوں. اور مجھے پتا تو صحیح کرمائی کی باپ کو زیادہ ضرورت تھی, سیفٹی کو باپ کی زیادہ ضرورت تھی, اور تو بند ہو گیا. باپ کو تو نے میدان میں ڈال دیا. اور کتنے پورے تو ایسے ہیں جو سردی برداشت نہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ ٹھنڈ موت کا بہانہ بنے گی. اور تجھے خدا کا واسطہ اگر تیرے سینے میں دل زندہ ہے تو سردی کو موت کا بہانہ نہ بننے دینا. خود چاہے کھلے میں سو جانا, اپنے باپ کو اندر سلانا. خدا کی قسم ادھر باپ کا دل خوش ہوگا, ادھر پیدا کرنے والا خدا تجھ سے راضی ہو جائے. والا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. ماں کی دعاؤں میں ہے یہ اثر, اور بابا فرید الدین کو جنگل میں ملی شکر. خیریت ہے؟ جی ابھی تھکے تو نہیں ہے, ناراض بھی نہیں ہے, باتیں کڑوی تو ہیں لیکن سچی ضرور ہے. سچی ہے نا؟ اللہ توفیق دینا. ایسا نہ بھی ہو, اگر مزدوری کرتے ہو نا تو تھوڑی سی محنت زیادہ کر لینا, اور ایک کمبل اپنے باپ کے لیے نیا لانا, اور باپ سے کہنا ابا یاد ہے بیٹے کون سی بات کا, ایک دن میں نے جوتے مانگے تھے, تم نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے میرا خواب پورا کیا تھا, آج میں نے محنت زیادہ کر کے تمہاری ضرورت کا انتظام کر دیا. خدا کی قسم باپ ہوتا دل خوش ہو جائے. وہ قیمت تو ادا نہیں کر سکتے ہم باپ کی نا, مگر کم سے کم دل کو ٹھنڈک تو پہنچا سکتے ہیں, دل ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں نا باپ کا. ہر جوان اپنے باپ کے لیے نئے بستر کا انتظام کرے گا, بولو انشاءاللہ. اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مجھ سے لے لے, مگر اپنے باپ کو ٹھنڈ میں مکمل انتظام کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر وہ باہر لیٹے تو کمرہ ان کے نام کر دو, انہیں اندر لٹائیے, ان کی خدمت کیجیے, اور انہیں یہ احساس دلائیے ہم بیٹے ہیں آپ کے, غیر نہیں. ہمارے رویوں نے ہمارے ماں باپ کو ہم سے خفا کر دیا. کبھی کبھی تو یہ کہتا ہے نا, جو مجبوری میں باپ کو یہ جملے بولنے پڑتے کہ مجھے تو لگتا ہی نہیں یہ میرا بیٹا ہے. یہ جملے بھی باپ کو بولنے پڑتے ہیں. پتا کب؟ جب باپ جیب سے دوا کا پرچہ نکالے, بیٹے سے دے کے کہے پچھلی بار کھانسی کی شیشی لا کے دی تھی, بڑا سکون تھا بیٹے, اس بار کی ٹھنڈ میں یہ دوا لا دینا. اور باپ کا پرچہ دیکھ کے بیٹے کی آنکھیں اگر لال ہو جائیں اور وہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ تمہیں پالوں کہ بچوں کو پالوں, پھر باپ کو یہ کہنا پڑتا لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے. جہاں تم اپنے لیے 1800 کی جیکٹ خریدو گے وہاں باپ کو کھانسی کا سیرپ سردی میں ضرور لا کے دینا. اس موسم میں بوڑھے لوگوں کو کھانسنے کی شکایت ہوتی ہے. یہ ضرورت بتا رہا ہوں گھر کی. پتا چلا تم نے مسجد کا پورا مینار بنوا دیا, ابا کو ایک سیرپ ہی نہ لا کے دے سکے, اللہ قیامت میں پورا مینار کندھے پہ رکھ کے کہے گا لے اسے لے کے جا. اگر تو باپ کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچی کہتا ہوں بھائی, ماں باپ کی عزت کرو, ان کی قدر کرو. اور فرمایا گیا بڑا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جسے مرتے مرتے ماں باپ دعائیں دے جائیں. سمجھ رہی بات؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جسے مرتے مرتے ماں باپ دعائیں دے جائیں. بات یاد آ گئی تو بتا دوں, اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں, تخت ہوا کے کاندھے پہ اڑ کے جا رہے ہیں, پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں, جنات کی فوج بھی ساتھ ہے. آپ نے اوپر سے نیچے جھانک کے دیکھا, سمندر کے اوپر تخت اڑ رہا تھا.
آپ نے دیکھا موجیں اٹھ رہی سمندر میں، بڑی تیز تیز موجیں. دیکھ کے ہواؤں کو حکم دیا ذرا کنارے تو اتار دو. ہواؤں نے نیچے اتار